لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ہم نے اس سے پہلے قرآن مجید میں کئی جگہ پڑھا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، لعب و لہو۔ یہاں اس سے آگے بڑھ کر 5 الفاظ آئے ہیں، اور اس میں اصل میں دنیا کی زندگی کے جو مراحل ہیں جس سے ہر شخص گزرتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اور جو بڑھاپے تک پہنچتا ہے، اس پر نفسیاتی اعتبار سے جو 5 ادوار آتے ہیں ان کی بڑی خوبصورت ڈپکشن ہے یہاں پر۔ سب سے پہلا مرحلہ لعب، کھیل۔ بچے کی زندگی کا عنوان ہی کھیل ہوتا ہے، معصومانہ کھیل۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کھیل چاہیے اسے۔ جو وقت کھیل میں گزرا وہ تو وقت اس کا صحیح گزرا، اور اگر آپ نے اس کو پڑھنے بٹھا دیا کہیں تو وہ اس کے اعتبار سے وہ قید با مشقت ہے۔ تو پہلا جو ہے پہلی سٹیج وہ کھیل ہے۔ پھر لہو، لہو میں تھوڑی سی کوئی تماش بینی اور کچھ تھوڑا سی آوارگی کا عنصر آ جاتا ہے جب بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر ایک لذت حاصل کرنا اور سینشول گریٹیفیکیشن، پھر وہ فلمیں دیکھنا اور ناولز پڑھنا اور یہ سارے یہ گانے، یہ ساری جو تفریح کا ایک خاص سٹیج آتی ہے جب رجحان ادھر ہوتا ہے۔ اس سے آگے جائیں تو زینت، اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے اپنی وضاقتہ اور جو ہیئر کٹ ہے اور لباس کا جو فیشن کے مطابق ہو، اس کا بڑا خیال۔ کافی وقت انسان کا وہ شیشے کے سامنے بھی گزرتا، آئینے کے سامنے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں اس کا غلبہ ہوتا ہے، وہ جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، شباب کا دور، ابتدائے شباب۔ اور پھر ہے تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر، اظہار فخر، کہ کسی اعتبار سے میں نمایاں دوسروں سے نظر آؤں، کہیں کسی پروفیشن میں شائن کروں یا کسی ادارے میں میری کوئی پوزیشن ہو، کہیں نیشنل اسمبلی کی کوئی سیٹ مل جائے یا کوئی پروونشل اسمبلی ہے اس کی سیٹ حاصل کر لوں۔ کوئی اس کے لیے اب پیسہ بھی خرچ کرے گا، وقت بھی لگائے گا، بھاگ دوڑ کرے گا۔ یہ بھی ایک نفسیاتی ہے معاملہ۔ اور نہیں تو کسی ادارے کا کوئی یا کسی مسجد کا ہی کوئی سیکٹری یا صدر جو ہے بن جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو ہے فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ وہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر بس مال کی کثرت، حرص۔ یہ دنیا پرست لوگ ہیں جن کی نظر میں آخرت نہیں ہے، لیکن رجحانات ہر ایک کے یہ ہوتے ہیں، ہر شخص کے۔ ایمان اور عمل صالح کی بدولت کو ان کو کنٹرول کر لے تو اور بات ہے۔ اور وہ آخری دور جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تو بس کثرت اور بہتات کی طرف نے غافل رکھا یہاں تک کہ قبروں میں جا اترے، پاؤں لٹکے ہوئے قبر میں، لیکن حرص ختم نہیں ہو رہی، اور مل جائے اور مل جائے۔ اولاد کو بھی جو ہے نصیحت یہی ہو رہی ہے کہ اب اگر اس وقت 6 ملے ہیں تو ان کو 8 اور 10 کیسے بنایا جا سکتا۔ یہ ہے وہ منزل آخری، اور یہ اینڈ ہے۔ حتی زرتم المقابر، قبر میں اترنے تک یہ حرص جو ہے طمع یہ ختم نہیں ہوتی۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ مثال ہے بارش کی۔ انسانی زندگی کی ایک ڈائمنشن ہے کہ یہ اس کی حقیقت کو سمجھو اس مثال سے۔ مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، جب وہ فصل اپجتی ہے تو وہ کسان کے دل کو لبھاتی ہے۔ ثم یہیج، اور پھر وہ فصل جو ہے پوری ہیجان کو پہنچتی ہے، پکنے پر آ جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی۔ ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی فصل کاٹ لی جاتی ہے اور کھیت جو ہے وہ خانہ ویرانی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے، یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ادھیڑ پن کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کر اپنی طبی عمر، اگر اس کو طبی عمر کو پوری کرنی نصیب ہو تو پوری کر کے اور پیوند خاک ہو جاتا ہے۔ نوعیت کا فرق نہیں ہے، کوالٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے، صرف کوانٹیٹیو ہے ڈیفرنس۔ یہ 6 7 8 مہینے یا سال کی فصل ہوتی ہے، اور یہ انسانی فصل جو ہے یہ 60 70 80 برس کی ہے میکسیمم، اس سے زیادہ فرق نہیں۔
جتنی وہ ناپائیدار ہے اتنی ہی یہ بھی ناپائیدار ہے. جیسے وہ عارضی ہے ویسے یہ بھی عارضی ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کچھ ہی دیر کی بات ہے، وہ فصل کٹنی ہے، ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. ہاں آخرت میں بڑا فرق پڑ جائے گا. یا تو سخت ترین عذاب ہے اور یا دوسری طرف اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی رضا ہے. دنیا میں تو یہ وقت ہر شخص گزارے گا اپنا اور پورا کر کے جائے گا. ایک عارضی سا وقت ہے، ہر شخص کو دیا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب وہ وقت جو ہے اس کا ختم ہونا ہے. لیکن زمین آسمان کا فرق، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق پڑنا ہے آخرت میں. وہاں تو دو ایکسٹریمز ہیں، یا بدترین عذاب یا بہترین راحتیں اللہ کی طرف سے، اس کے انعامات. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور مسلمانوں سمجھ لو دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. اور دھوکہ وہ یہی ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے. یہاں کا نفع اصل نفع ہے، یہاں کا نقصان بس وہ نقصان ہے. یہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہاں کی ناکامی جو ہے بس وہی ہے جس کی سب سے زیادہ فکر ہے. یہاں کی عزت اصل عزت ہے، یہاں کی ذلت اصل ذلت ہے. یہ ٹریپ ہے. اور عام طور پر معمولات میں روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے بالکل وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی موت بھی آنی ہے. جیسے یہ نظام کائنات اور یہ ساری روٹین اسی طرح چلتی رہے گی. اگر اس وقت میں صاحب اختیار ہوں، کوئی اچھی پوزیشن میں ہوں، تو آدمی بھول جاتا ہے کہ ایک دن مجھے اس سے فارغ بھی ہونا ہے. وہ تو جب ریٹائر ہو کر الگ بیٹھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اب میری کیا پوزیشن رہ گئی. لیکن یہ ٹریپ ہے، جس وقت آدمی اس پوزیشن میں ہوتا ہے، مالدار ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، تو کسی شے کو خاطر میں نہیں لائے گا وہ، اگر اسے اللہ کا خوف نہیں ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں بالکل عارضی ہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ دھوکے کا سامان ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہی کل زندگی، اصل حقیقت یہ ہے. وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اب نتیجہ کیا ہوا اس ساری بات کا؟ اب لپکو اور دوڑو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے. اصل زندگی تو وہ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو کھیل کود ہے، یہ تو کچھ مراحل ہیں زندگی کے گزار کے. لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، سب نے وہیں پہنچ جانا ہے. تو اب جس کی آنکھ کھل جائے وہ اللہ کی مغفرت کی کوشش کرے حصول کی. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور ایک دوسرے سے آگے نکلو ان جنتوں کے حصول کے لیے کہ جن کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے. اگر بھاگ دوڑی کرنی ہے تو اس کے لیے کرو. یہاں ملینئر بننے کے لیے اگر تم نے سب کچھ کر دیا، ایک کر دیا، تو کیا ملا؟ کیا فائدہ ہوا اس عارضی اور ناپائیدار زندگی میں؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ تو اصل دانش مندی یہ ہے کہ انسان محنت کرے اس کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں وہ نعمتیں ملنے والی ہیں کہ جو تم سوچ نہیں سکتے، اور وہ ابدی بھی ہیں. تو عقل اور دانش کا تقاضا کیا ہوا پھر؟ فیصلہ عقل بھی یہی کرے گی پھر کہ جو لوگ اس دنیا کے ہی پجاری بنے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ احمق اور بے وقوف اور کم فہم اور کوتاہ نظر کوئی نہیں. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. جسے یہ سمجھ مل گئی اور جو اس رستے پر آ گیا، یہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہوا. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ ہے بڑے فضل والا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. نہیں پڑتی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں میں. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. مگر یہ کہ کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ دین کے لیے لگ جائیں گے اور آخرت کے لیے کمائی کریں گے تو دنیا میں کیا کھائیں پیئیں گے، اور یہاں تو پھر مصیبت ہوگی، اور بڑھاپے میں کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا. کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں آتی نہ دنیا میں نہ تمہاری جانوں میں، مگر
وہ پہلے سے اللہ کے ہاں مقدر ہے.